جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللطیف ناصر صاحب، صدر ریئل اسٹیٹ اونر ویلفیئر ایسوسیشن 63 ٹاؤن کراچی، جنرل سیکرٹری زاہد برقی خان صاحب، اس کے علاوہ نائب صدر نواز خان صاحب جدون، اور سیکرٹری مالیات خزانچی محمد شفیع صاحب، جنرل کونسل ممبر شیر افضل خان صاحب. یہ آج کراچی سے تشریف لائے ہیں اسلام آباد میں، اور ان کا جو ایشو چل رہا ہے وہاں گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس پہ یہ بات کریں گے. میں آپ سے پوچھوں گا لطیف صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی جو بات کی کہ کرپشن میں جو ذکر کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کرپشن والوں کے نام بتا سکتے ہیں آپ کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں؟ جی کیوں نہیں بتا سکتے ہیں. یہ صرف LERP کے افسران ہی ہیں. PD ہیں لبنہ صلاح الدین ہیں، خرم الحق ہیں، اس کے بعد کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر لینڈ ہیں، اس کے بعد انجینئر ہیں منور اقبال صاحب. اس طرح ان کے اور ساتھی ہیں. یہ صرف اور صرف LERP کے افسران ہیں. پورا وہ شعبہ جو ہے ان کا پورا اس میں ملوث ہے، وہ مکمل کمپلیٹ. کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بات کی جا سکے کسی حوالے سے. ان پلاٹ کے حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں. وہ صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ان سے پلاٹ خرید و فروخت کر رہے ہیں، لینڈ مافیا کے لوگوں سے، لینڈ گریبروں سے. عام عوام تک ان کی کوئی رسائی نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ نے یہ کہا کہ وہاں پانی، بجلی اور گیس کی لائنوں پہ جو ہیں وہ پلاٹ جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں، لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، فائلیں بنا کے بیچ رہے ہیں 2 نمبر. تو اس بارے میں کون لوگ اس میں یہ ملوث ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں یہ بولوں گا کہ ہمارے علاقے کے چند لینڈ گریپر ہیں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس گورکھ دھندے میں. تو باقی نام تو میرے بھائی نے بتا دیا، عبداللطیف ناصر صاحب نے. باقی میں کرپشن کے حوالے سے بات کروں گا. سٹی ناظم نعمت اللہ خان، اللہ اس کی جنت قبر کو نور سے بھر دے، جب تک وہ کراچی کا سٹی ناظم تھا تب تک تو ہمارے علاقے کی تمام کام پراپر طریقے سے نہیں، کوئی کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جیسے ہی وہ اپنے سیٹ سے چلا گیا اس کے بعد جو ہے نا گورکھ دھندا شروع ہو گیا. پلاٹوں پہ ڈبلنگ، کمرشل کٹنگ، فنڈ یعنی پچھلے 8-9 سال سے ہماری 63 ٹاؤن کی LERP پروجیکٹ کی جو فنڈ آ رہا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ 1 روپے بھی وہاں خرچ نہیں ہوا اس علاقے پہ. حالانکہ کروڑوں روپے کا وہاں فنڈ آیا ہے. ہمارے بہت سارے سیکٹر ہیں جو بغیر پانی، بجلی، گیس اور زندگی کی سہولیات سے محروم ہیں. تو ہم اعلیٰ حکام سے بھی ریکویسٹ کریں گے. میرے ساتھی نے بتائی دیا ہے کہ ڈائریکٹر نیب اور اینٹی کرپشن چیئرمین اور چیف جسٹس آف سندھ سے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ اس کا خود نوٹس لیں، کیونکہ یہ بہت ہی گنجان یعنی عجیب سا مسئلہ ایک بنا ہوا ہے. وہاں لوگوں کو مارنے مرنے پہ جو ہے نا تیار ہو چکے ایک دوسرے سے، کیونکہ پلاٹ ڈبلنگ کی بھی معاملات ہیں. تو باقی ساری باتیں تو میرے بھائی نے بڑی تفصیل سے بتائیں. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو ہے اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اور یہ گورنمنٹ وفاق کا جو ہے وہ منصوبہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو فنڈ گورنمنٹ وفاق کی طرف سے ملے وہ کرپشن کی نظر ہو گئے، یا گورنمنٹ وفاق نے ان کو یہ فنڈ دیے نہیں ہیں اس منصوبے کے لیے؟ یعنی وفاق نے بالکل پراپر فنڈ ریلیز کیے ہیں، ملے ہیں، اور LERP کو بھی وہ فنڈ جاری کیے گئے ہیں، حکومت سندھ نے بھی جاری کیے ہیں. یہ بیسیکلی وفاق، سندھ اور شہری حکومت کا مشترکہ منصوبہ تھا، جس کو NHA نے جو ہے نا اس کی روڈیں اور باقی کام NHA نے کیا تھا. ہم وہاں تک بھی گئے تھے، ان تک بھی گئے تھے، ان تک بھی اپنی بات ہم نے پہنچائی ہے. فنڈ ملے ہیں لیکن وہ فنڈ خرچ نہیں کیے گئے ہیں، وہ کرپشن کی نظر کیے ہیں. جعلی بنا کے انہوں نے اس فنڈ کو غبن کیا سب نے مل کے. 1 روپیہ بھی لہری ایکسپریس پہ خرچ نہیں ہوا ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ کراچی 63 ٹاؤن سے جو ریئل اسٹیٹ کے آنر کی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، یہ ان کے عہدیداران ہیں جو آج اسلام آباد میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے تھے. تو مجھے دیں اجازت. عام آواز نیوز چینل کے ساتھ لیاقت مغل، اسلام آباد.